علماء ملت اسلامیہ، شعراء بارگاہ نبویہ و حاضرین بزم اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے ملاقات کا شرف میسر آیا ہے۔ الحمدللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بابا سے بلند درود پاک پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ گرامی قدر حضرات، میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ غریب نواز جب ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لائے، کتنی فوج تھی، کتنے اسلحے تھے، کتنا توپ تھا، کتنا ٹینک، کتنی میزائل، کون سا پرمانو بم لے کر آئے تھے؟ ارے غریب نواز کوئی ایٹمک ہتھیار کے ساتھ نہیں آئے، نہ کوئی افواج، نہ کوئی تیر و تلوار، نہ کوئی ترکاش، نہ کوئی نیزے اور بھالے، نہ کوئی ایٹمک پاور۔ ارے غریب نواز کے پاس اگر کوئی پاور تھا تو بس ایک پاور تھا کہ سینہ خوف الہی سے معمور تھا، اور غریب نواز کا سینہ رسول کا مدینہ۔ آئے تو کسی عوام سے نہیں ٹکرائے، سیدھا راجہ سے ہی معاملہ پیش آیا۔ ارے غریب نواز سے کہا گیا اونٹنی کو نہیں بیٹھنے دیں گے، یہ راجہ کے اونٹنی کی بیٹھنے جگہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ سے ڈرنے والے تھے نا، واقعہ نگاری مقصود نہیں، کہا بیٹھتی ہے تو بیٹھے۔ فقیر چلا اور ایسا بٹھا کر گئے کہ پوری طاقت مل کر نہ اٹھا سکی۔ سنا ہے نا راجہ کی اونٹنی کو کس نے بیٹھایا تھا؟ غریب نواز نے۔ پھر کس نے اٹھایا؟ سپاہی اٹھا رہے تھے، اٹھی، پورا کا پورا دستہ آ گیا، ایسے کہ نیزے کی انیاں چبھائی جا رہی ہے کہ اٹھنی اٹھ جائے، اٹھنے کو تیار نہیں۔ نگاڑے بجائے جا رہے ہیں کہ شاید اٹھ جائے، اٹھنے کو تیار نہیں۔ آگ بھڑکائی جا رہی ہے کہ شاید خوف سے اٹھ جائے، اٹھنے کو تیار نہیں۔ ارے ہند کے مسلمانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، ہمیں کسی کے باپ نے نہیں، غریب نواز نے بٹھایا ہے۔ اور جب غریب نواز کی بٹھائی ہوئی اونٹنی، ایک اونٹنی کو پوری حکومت نہ اٹھا سکی تو 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمانوں کو ہندوستان کی دھرتی سے کون مائے کا لال اکھاڑ سکتا ہے؟ ارے اکھاڑنے والے خود اکھڑ جائیں گے، ہم نہ کل بیٹھے ہیں نہ آج نہ قیامت۔ ہند کے راجہ نے بٹھایا ہے، مہاراجہ نے بٹھایا ہے، یعنی کہ خواجہ نے بٹھایا ہے، اور ہند کا راجہ میرا خواجہ ہے۔ حکومتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی۔ غریب نواز کل بھی راجہ تھے، آج بھی ہیں، صبح قیامت، اور ہم اسی راجہ کی پرجا ہیں۔ میرا تو یقین ہے بھائی، ہم غریب نواز کے وفادار ہیں، ہمارا راجہ خواجہ ہے، اور اس دھرتی پہ ہمیں خواجہ نے بٹھایا ہے، جو خواجہ کے بٹھائے ہوئے مسلمانوں کو بھارت کی سرزمین سے نکال دے۔ ارے بھارت کا نقشہ بدلتا ہے تو بدل جائے، ہند کے مسلمانوں کا نقشہ کبھی نہیں۔ ہمیں ہند کے خواجہ مہاراجہ نے بٹھایا، حکومتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، تم بس خواجہ کے بن کر رہو۔ ہاں، بھگایا اسے ہی جائے گا جو خواجہ کے در سے کٹ گیا ہے، جو کٹ گیا ہے، جو سٹا ہے سٹا ہے۔ ارے غریب نواز نے اونٹنی کو بٹھا دیا، وہ زمین سے سٹ گئی تو کوئی نہ اٹھا پایا۔ ہم درے غریب نواز سے سٹ گئے ہیں، اور جو وہاں سے سٹ گیا کوئی بھارت سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور جو غریب نواز کی بارگاہ سے ہی ہٹ گیا ہو، بھلا اس کا یہاں، اس کی یہاں ضرورت بھی کیا ہے؟ جو ان کے ہیں وہ یہی رہیں، جو اس در سے ہٹ گیا وہ سمجھو یہاں سے اٹھ گیا۔ تو اے اللہ سے ڈرنے والوں، اگر اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ ہے، اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ ہے تو ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت نہیں۔ کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو؟ کوئی تو ایسی عمل دکھا، کوئی تو ایسی رات دکھا
جسے دیکھ کر کہا جا سکے یہ اللہ سے ڈرنے والے کی رات ہے۔ کوئی تو ایسی صبح پیش کرو جسے دیکھ کر کہا جا سکے یہ اللہ سے ڈرنے والے کی صبح ہے۔ کوئی تو ایسی شام دکھاؤ جسے دیکھ کر کہا جا سکے یہ اللہ سے ڈرنے والے کی شام ہے۔ کوئی دن ہے تو پیش کرو، کوئی رات ہے تو پیش کرو۔ ارے تمہاری خلوت تمہارے دعویٰ کی دلیل بنتی ہو تو دلیل بنا کر پیش کرو، تمہاری جلوت تمہارے دعویٰ کی دلیل بنتی ہو تو دلیل بنا کر پیش کرو، تمہاری تنہائی تمہارے دعویٰ کی دلیل بنتی ہو تو دلیل بنا کر پیش کرو، تمہاری راز تمہاری باز تمہاری انہائی تمہاری تنہائی تمہاری انجمان، ارے کوئی تو ایسا دکھا جسے دیکھ کر کہا جا سکے یہ اللہ سے ڈرنے والے کی زندگی۔ اگر تمہارے قدموں میں صفا مروہ کی سعی کے چھالے ہو تو دلیل بنا کر پیش کرو، تمہارے اعمال کے اندر طواف کعبہ ہو تو دلیل بنا کر پیش کرو، ارے تمہاری نگاہوں میں مزدلفہ کا منظر ہو تو دلیل بنا کر پیش کرو، وقوف منی ہو تو دلیل بنا کر پیش کرو، دعائے عرفات ہو تو دلیل بنا کر پیش کرو، تمہاری زبان پر چاہے زمزم کی سیرابی ہو تو دلیل بنا کر پیش کرو، تمہارے منہ سے روزے کی خوشبو آتی ہو تو دلیل بنا کر پیش کرو، ارے تمہارے ہاتھ شریعت مصطفی کا دامن تھامے ہو تو دلیل بنا کر پیش کرو، تمہارے قدم شریعت مصطفی پہ گامزن ہو تو دلیل بنا کر پیش کرو، کوئی ایسی رات دکھاؤ جو تمہارے دعویٰ کی دلیل بن جائے، کوئی ایسا دن دکھاؤ جو تمہارے دعویٰ کی دلیل بن سکے۔ ارے نماز ایک وقت کی نہیں پھر بھی خدا سے ڈرنے کا دعویٰ ہے، یہ تو حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد کا بھی وہی عالم، والدین کی اطاعت تم نہ کرو پھر بھی اللہ سے ڈرتے، بچوں پہ شفقت تم نہ کرو پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، دوستوں سے محبت ہم نہ کریں پھر بھی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ ہم نہ کریں پھر بھی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا ہم نہ کریں پھر بھی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا کام ہم نہ کریں پھر بھی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ ہے، اور جانے جانا کی محبت میں والدین کی محبت کو قربان کر دیتے ہو پھر بھی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ۔ بس ایک محبت جانے جانا کی شریک حیات کی محبت پیدا ہو گئی، پھر کہاں والدین جناب، اب تو بس عشق جانا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، بس وہ ہے اور جان کا چہرہ ہے، بس وہ ہے جانے جانا کی یادیں ہیں، بس وہ ہے جانے جانا کے تصورات۔ جانے جانا نے کہہ دیا کہ تمہاری ماں کی بات مجھے پسند نہیں آتی، یا تو انہیں رکھنا ہوگا یا مجھے رکھنا ہوگا۔ ارے کم وقت اولادوں نے آج کا عالم یہ ہے والدین کو چھوڑ دیا اور جانے جانا کے زلفوں کے اسیر ہو کر پیچھے پیچھے تم دباتے ہوئے ہلاتے ہوئے چلے جائیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرنے والوں، اے رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والوں، ارے ذرا اپنی زندگی کا مطالعہ تو کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو، اور اپنی زندگی سے کوئی ایسا وقت لا کر مجھے پیش کرو جو تمہارے دعویٰ کی دلیل بن جائے، والدین کی اطاعت تو ہم نہ کریں۔ ارے تف کا عالم ہے، ایک والدین اپنے 10 بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں، مگر افسوس آج 10 بچے مل کر ایک والدین کی پرورش برداشت نہیں کرتے۔ حصہ لگ رہا ہے، ابا کو تم رکھ لو، اماں کو تم، معلوم پڑتا ہے یہ بھی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے۔ میں آپ حضرات کو دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں، آج جو صلہ آپ اپنی والدین کے ساتھ کریں گے نا، وہی کل آپ کی اولادیں آپ کے ساتھ کریں گے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ سے ڈرو، اس لیے تاکہ ساری دنیا تم سے ڈرے۔
اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو جھوٹ بولو، اللہ سے ڈرو غیبت کرو، اللہ سے ڈرو چغل خوری کرو، اللہ سے ڈرو حرام کمائی کھاؤ. جب کما کر کے لا رہے ہیں حرام، کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو بڑا فخریہ طور پر، انگلش کانوینٹ اسکول میں داخل کر دیا، کمائی ہے حرام کی. تو جو حرام کی کمائی تم اپنے بچوں کو کھلا رہی ہو، وہی کمائی پیٹ میں جا کر خون کی شکل میں اختیار کر رہا ہے. اب وہی حرام کا لقمہ خون بن کر رگوں میں دوڑ رہا ہے. تو جس میں حرام کا خون دوڑتا نظر آئے، کیا وہ والدین کا اطاعت گزار ہو سکتا ہے؟ لقمہ کھلاؤ گے حرام کا اور امید لگا کر بیٹھو گے اولاد وفادار ہو جائے. ارے جب رزق ہی حرام ہے اور امید نیکی کی، عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، والدین کی اطاعت نہیں. ارے ساری زندگی اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر تم کعبہ کا طواف کرتے رہو نا، ہر سال حج کراتے رہو، لیکن تمہاری ولادت کے وقت، تمہاری پیدائش کے وقت، تمہارے جنم کے وقت جو ماں کو ایک درد ہوتا ہے، اس درد کے ایک جھٹکے کا بدلہ بھی تم ادا نہیں کر سکتے. یا پھر یوں کہہ لو، اپنے بچوں کی محبت میں تم نے اپنی والدین کو فراموش کر دیا. ارے یہی وہ والدین ہیں جو رات بھر بھیگے بستر پر سو کر تمہاری نیند کی پرواہ کیا کرتے تھے. یہی وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی کمر توڑ کر محنت کی ہے اور تمہیں شکم سیر کیا ہے، تمہاری پرورش کی ہے. آج جوانی کی اس دہلیز پر پہنچے ہو، تمہارے والدین نے تمہاری پرورش کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہے، اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں. اسی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک مرد کے اوپر اس دنیا میں اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ تمہاری ماں کا ہے، اور ایک عورت کے اوپر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ تمہارے شوہر کا ہے. ارے شوہر کا مقام تو یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ خدا کے بعد اگر کسی غیر خدا کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اے اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرنے والوں، آپ آج ترقی یافتہ زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، کہا سب کچھ ایڈوانس ہے. اور آج کے زمانے کی جو سب سے خوبصورت اور حسین بلا ہے، آج کے وقت میں سب سے خوبصورت اور حسین بلا کہہ لو، وبا کہہ لو، بیماری کہہ لو، اس بیماری کا نام ہے موبائل. آپ حضرات پریشان نہ ہو، ہر شے کے استعمال کی دو صورت ہوتی ہے. اگر شے صحیح طریقے سے استعمال کی جائے اور اسی شے کا اپیوگ غلط ہو جائے تو وہی ناجائز ہو. مثال کے طور پر شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں اشرفی الجیلانی نے فتویٰ دیا کہ ٹی وی پر ہر وہ جائز کام جیسے میلاد ہے، جلسے ہیں، تبلیغ ہے، یہ اگر ہو تو وہ جائز ہے، وگرنہ اس کے علاوہ غیر محرم کی تصویر ہو، کچھ بھی ہو، وہ ناجائز حرام. تب اگر آپ اپنے موبائل پر ٹی وی پر علماء کرام کی تقاریر سن رہے ہیں، نعت خوانی سن رہے ہیں، قرأت سن رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ یا اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں تو جائز ہے. اور اسی موبائل پر آپ فحاشی دیکھ رہے ہیں، ننگا ناچ دیکھ رہے ہیں، عریانیت عام کر رہے ہیں. اور آج کل تو عریانیت ہی کا نیا نام ہے فیشن. جتنے ننگے ہوتے جاؤ اتنے ہی بڑے ماڈل اور اتنا ہی بڑا فیشن کہلاتا جا رہا ہے. کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے گئے، ماڈل بڑی سے بڑی ہوتی چلی گئی، اور آپ اسی رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں. فیشن کا زمانہ ہے، ماڈرنائزیشن کا زمانہ ہے، اور اسی کی پیروی کرتے کرتے آج اپنی بچیوں کو آپ رقاصہ بنا رہے ہو، فخر کر رہے ہو. میری بچی تو اسکول میں حضرت ایسا ناچی ہے، ایسا ناچی ہے، ایسا ناچی ہے. میں نے وہیں پہ رک کر کہا، جناب والا آپ نے اپنی بیٹی کو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے بھیجا تھا یا رقاصہ بنانے بھیجا؟ اور اسی کو آپ کی زبان میں کہہ دوں تو بات اور کڑوی ہو جائے، لیکن میں تو ویسے ہی کریلا نیم چڑھا ہوں. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے کہ آپ اسے اسکول میں اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم یافتہ بنانے بھیجا ہے یا آپ نے اسے نچنیا بنانے بھیجا؟
آج رش کرتے ہیں حضرات. میری بیٹی کے انسٹاگرام پر ٹویٹرز پہ 1 ملین فالوورز ہیں. میں نے کہا ہاں ارے وہ اسی گھر کی بچیاں رقاصہ ہوا کرتی ہے جس کے آبا و اجداد کوٹے پہ جا کر طوائفوں کو نچایا. منظور ہے اس بزم اصلاح المفاسد. نشتر جو چب ہوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارا شیوا اور طریقہ یہ ہے جسے والد محترم نے اعلان کر دیا ہے کہ حق بات سردار سنانے کے لیے ہے. حق بات سردار سنانے کے لیے ہے. یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے. سبحان اللہ. ارے سولی پہ چڑھا دو, قید میں ڈال دو, لیکن زبان سے وہی کہے گا, وہی کہوں گا جو ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے, جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا. سولی پہ چڑھ کر بھی انا حق کی آواز لگائی ہے. صلیب و دار پہ پہنچ کر بھی ہم نے حق کہا ہے. ارے تیر و تلوار کی بارش میں بھی ہمارے اجداد نے حق کہا ہے. صبح قیامت تک حق کہتے چلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور رزلٹ کیا ہوتا ہے وہ خود آپ اچھی طرح جانتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, بس رب کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. رب نے کسی پیمان سے نہیں کہا ہے. ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, صاحب ایمان ہے, تو رب نے کہا اے ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ارے تم رب سے ڈرو, سب تم سے ڈرے. بس یہی آج کا پیغام ہے. میں نے وقت زیادہ لیا تو معذرت. میرے بعد حضور سید طلحہ میاں کی تقریر ہوگی, آپ حضرات ضرور سن کر جائیں. رات زیادہ بھی ہو گئی تو گھبرانے کی بات نہیں. اگر غصہ بھی آ جائے تو پریشان نہ ہو. غصے کی ضد اور غصے کا حل آپ یہ تلاش کر لیں. بہت زیادہ ناراضگی ہو تو کل مت آئیے, کل آنا ہی نہیں, لیکن آج سن کر جانا. بیٹھے, جم کر بیٹھے, تھم کر بیٹھے. یہ نصیب والوں کی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کی محفل میں آنے کا موقع فراہم کیا. بلکہ موقع ہی نہیں, میں تو کہتا ہوں ان محفلوں میں وہی آتے ہیں جنہیں اللہ انتخاب کرتا ہے, منتخب کرتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم رب کے چنے ہوئے ہو. آج کل کا معاملہ یہ ہو گیا ہے, جلسے پہلے ہماری قوم کی اصلاح کے لیے کیے جاتے ہیں. جلسوں میں ایمان کا, عقیدے کا, اعمال کا, علاقے کا, سب کی اصلاح ہوا کرتی. جلسوں میں ہمارے بزرگان دین جلسوں کا انعقاد کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ہمارے ایمان عقیدے کی اصلاح ہو, ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو, لوگ کچھ سیکھیں, سیکھ کر جائیں, دامن میں دین لے کر جائیں. لیکن آج کا جلسہ ہم سیکھنے کی نیت سے نہیں آتے, بلکہ آج کے جلسوں میں ہم انٹرٹینمنٹ کی نیت سے آتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ اس نعت خوانی کے دور نے تو جلسے کو وہاں گرا دیا ہے. الحمدللہ آج تو کافی سمجھدار اچھے لوگوں کا کمیٹی والوں نے انتخاب کیا ہے, وگرنہ آج کے وقت میں نعت خواں کا تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ آدھا تو وہ ڈانس اسٹیج پر ہی کر لیتا ہے. ایک دم مائک پر لاؤڈ اسپیکر پھاڑ دے, اچھل کر بولو, تڑپ کر بولو, مچل کر بولو, ابا کے نام پر, اماں کے نام پر. اور حد تو یہ ہوگی ایک مرتبہ مسافہ ضرور کر لیجئے, سب لوگ جب تک نہیں آئیے گا. ارے کمال, جلسے ان ساری چیزوں کے لیے نہیں کیے جاتے. یہ نعت رسول, اور بڑی ذمہ داری سے کہوں تو کسی نعت خواں کو اللہ کے رسول نے اپنا وارث نہیں بنایا. العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم دین نبی کے وارث ہیں. نعت خوانی اچھی چیز ہے, رسول سے محبت کی نشانی ہے, لیکن رسول نے نہیں فرمایا کہ میری نعت پڑھو پڑھو پڑھو, لیکن یہ ضرور فرمایا میرے دین کو عام کرو کرو کرو, اور دین کا علم پھیلاؤ. دین کا علم نعت خوانی سے نہیں بلکہ تقاریر اور علماء کرام کے گفتگو سے نشر ہو. علم دین پھیلانے کا حکم دیا ہے. نعت رسول میں رسول کی محبت ہے, اور تقاریر میں رسول کی شریعت ہے. آج کل تو جناب نعت پڑھتے پڑھتے مائک لے کر اسٹیج سے کود جا رہا ہے. ایک آدمی اڑیسہ میں کود گئے تھے بالاسور میں, ہم کو یاد ہے. ارے اب تو عالم یہ ہے کہ اوپر سے نیچے بھی کودا جا رہا ہے,
اور کئی کلپس تو آئے کہ نیچے سے اوپر بھی کودا جا رہا ہے. ارے صاحب کودنے والا تو انسانوں کی طرح کود رہا ہے. یہ اب تک ہماری محفل میں ہے لیکن بیگانوں کی محفل کا تو عالم یہ ہے ارے بندروں کی طرح کودتا ہوا خطیب کے شانے پہ کندھے پر آ کر بیٹھے. ایمان والو اللہ سے ڈرو. آج جو یہ حالت ہے نا تمہاری ہماری, ہر جگہ جھٹلائے جا رہے ہو, مارے جا رہے ہو, پیٹے جا رہے ہو, ذلیل ہو رہے ہو, رسوا ہو رہے ہو, ڈرائے جا رہے, دھمکائے جا رہے. اب اقلیت میں ہے اس لیے حال ہے؟ ہرگز نہیں دوستو. وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے اپنے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا. وگرنہ اقلیت کی بات کرنے والوں, مائنورٹیز کا پیغام دینے والوں, ارے احد میں کون مائنورٹی میں تھا؟ بدر میں کون مائنورٹی میں تھا؟ خندق و خیبر میں کون مائنورٹی میں تھا؟ کربلا میں کون مائنورٹی میں تھا؟ فلسطین کی آزادی میں, بیت المقدس کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی گئی, کون مائنورٹی میں تھا؟ جب طارق ابن زیاد نے اس پلین پر حملہ کیا ہے تب کون مائنورٹی میں تھا؟ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جب کمر کس کے نکلے ہیں کون مائنورٹی میں تھا؟ جب علی مرتضیٰ نے در خیبر کو اکھاڑ پھینکا ہے تب کون مائنورٹی میں تھا؟ آج مائنورٹیز کی دعائی دیتے ہیں کہ ہم کم ہیں اس لیے وہ ہم پہ چڑھ رہے. ارے ہم کم ہیں اس لیے وہ نہیں چڑھ رہے, ہم میں دم نہیں ہے اس لیے چڑھ رہے. اور دم کہاں سے ہوگا؟ جو نوجوان نسلیں شراب نوشی اور نشے کو اپنا شیوا بنا لے, اپنے جسم کو کھوکھلا کر لے, بھلا پھر اس میں دم کہاں سے ہو؟ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اے علی مرتضیٰ کے ماننے والوں, ارے علی کا عالم تو یہ ہے کہ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اپنی جوانی کو بیکار اور عیاشیوں میں گزارو گے, تمہارے سینے میں نہ کوئی ولولہ ہوگا نہ ہمت ہوگی. علی سے محبت پیدا کرو, علی کا عشق دلوں میں جلا عطا کرتا, علی کا عشق بازوؤں میں طاقت عطا کرتا. ہمارے علی علی کہنے پر بھی اعتراض ہے. جہاں میں نے علی کے نام کا خطبہ شروع کیا دوسری جگہ ادھر خطبہ شروع ہوا ادھر سے فتویٰ شروع ہوا, شیعہ ہے شیعہ ہے شیعہ ہے, علی علی کرتا ہے علی علی کرتا ہے شیعہ ہے. میں نے کہا علی علی کرنے والا ہی وقت کا ولی بنا کرتا ہے, علی علی کہنے والا ہی وقت کا ولی بنا کرتا ہے. اور دوستو دلوں میں بغض علی, ارے انہیں معلوم ہی نہیں کہ شیعہ رافضیہ یہ حب علی کا نام نہیں بلکہ عداوت صحابہ کا نام رافضیت ہے. اور ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں, اصحاب کرام حق ہے. وہ جاہل ہیں کم علم ہیں جو کہتے علی علی کرتا ہے علی علی کرتا ہے شیعہ ہے. دکھاؤ کوئی ایسی حدیث جس میں عشق علی کو شیعہ کہا گیا ہو. ارے شیعیت رافضیات عشق علی کا نام نہیں ہے, عداوت صحابہ کا نام ہے. بغیر عشق علی کے کوئی جنتی نہیں ہو سکتا اور بغیر غلامی علی کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. آپ حضرات کا سہارا ہے. حضرت دیکھیں دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون, کیا بات کیا بات, دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون. انا للہ و انا الیہ راجعون. نعرہ تکبیر, کیا بات, اور زندہ باد. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون. انا للہ و انا الیہ راجعون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.